بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ رابعہ بصری کون تھیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مقدسہ پر جن محترم لوگوں نے احسن طریقے سے عمل کیا، جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت میں گزار دیں، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس، محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں نہایت ہی معتبر نام حضرت سیدہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ آپ نے ہمیشہ نماز اور روزے کی اہمیت پر زور دیا اور پاکیزگی اور طہارت کا درس دیا۔ ان کا شمار بلند پایہ اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ اسلامی تصوف میں پہلی خاتون ہیں جنہیں شہرت دوام حاصل ہوئی۔ ولادت بسعادت سن 95 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں۔ نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اسلام کی ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک فقر و غنا سے عبارت ہے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی نوید تھا۔ آپ کے والد محترم زمانے کی سختیاں سہہ کے فاقے کرتے اور نت نئے مصائب و آلام برداشت کرتے، مگر زبان سے کبھی شکایت نہ کرتے اور نہ کسی سے دست سوال دراز کرتے۔ ایسے باپ کی بیٹی فطرتاً عابدہ و زاہدہ تھیں۔ تعلیم و تربیت حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی قرآن پاک اور بزرگان دین کے اقوال سے لگاؤ تھا۔ وہ انتہائی ذہین و فطین، شائستہ اور مہذب خاتون تھیں۔ بچپن سے ہی حلال و حرام کی تمیز تھی۔ ایک دن سب گھر والے کھانے کے لیے جمع ہوئے مگر وہ کھانے سے دور رہیں۔ والد نے پوچھا، رابعہ تو کیوں کھانا نہیں کھاتی؟ انہوں نے نہایت ہی غمگین لہجے میں جواب دیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کھانا حلال بھی ہے یا نہیں۔ والد نے کہا کہ بیٹی یہ کیسی بات ہے، ہم کیوں حرام کھائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت پہ آگ پر صبر نہ کرنا پڑے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی تقریباً 5 برس تھی کہ والدین دنیا سے رحلت فرما گئے۔ ان دنوں بصرہ میں ایک شدید قحط پڑا کہ بھوک سے لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کے دوران حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک ظالم شخص نے انہیں پکڑ کر ایک دولت مند کو فروخت کر دیا۔ وہ ان سے تمام کام کرواتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتیں اور گھر کے تمام کام کاج کرتیں، رات کو عبادت الہی میں بسر کرتی تھیں۔ ایک دن رات کو عبادت میں مشغول تھیں تو ان کے مالک نے دیکھ لیا۔ وہ سارا منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے معافی مانگی اور انہیں آزاد کر دیا۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفہ کا رخت سفر باندھا جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کی اور اتنی مہارت حاصل کی کہ آپ کا وعظ سن کر بڑے بڑے محدث اور فقیہ حیران رہ جاتے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے علماء اور صوفیاء حاضر ہوتے تھے۔ ان میں سے سر فہرست امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت ہی عقیدت رکھتے تھے۔ دیگر اہل و معرفت اور صاحبان تصوف کی طرح حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی خدا کے وصل کی متمنی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت مغموم اور ملول رہا کرتی تھیں۔ انہیں دنیا سے محبت نہیں تھی۔ جب وہ عذاب دوزخ کا ذکر سنتی تھیں تو دیر تک اس کی وحشت سے بے ہوش رہتیں۔ ہوش میں آتے تو توبہ میں مشغول ہو جاتیں۔ ان کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔
حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت کم گفتگو کرتی تھی۔ اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دیتی تھی۔ ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتی اور اکثر آیات قرآنی ہی بیان کر دیتی۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اسی لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں فرماتے ہیں، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب الہی کا ذکر کیا ہے اس سے مراد دیدار الہی اور جمال خداوندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری کے ایک اور فقرے کی عمدہ تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حضرت رابعہ بصری سے سوال کیا گیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے ہم سایہ اور پھر مکان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رابعہ بصری کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا وہ اگلے جہاں میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہے گا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنے علم و ریاضت اور عبادت سے ایسا مقام حاصل کیا کہ ان کے عہدے کے بڑے بڑے عالم و صوفیاء ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے۔ ان کی مجلس میں مؤدب رہتے اور اپنے مسائل کا حل ان سے کرواتے۔ حضرت رابعہ بصری کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ مردوں کے معاشرے میں جہاں ممبر و محراب تک مرد ہی فائق ہوتے ہیں، وہاں ایک زاہدہ صالحہ عورت کے اقوال و افکار اور عبادت کی انتہا ہلچل مچا دے تو سب کے لیے حیرت کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت رابعہ بصری کا تذکرہ بہت احسن انداز میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غزالان صحرا دوڑ دوڑ کر رابعہ کی طرف آتے جبکہ وہ ہر انسان سے بدک کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتی؟ تو فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کر لوں۔ اول یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں؟ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں، اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا ہمیں علم نہیں۔ تو حضرت رابعہ بصری فرماتی ہیں کہ جسے اس قدر غم ہو وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے کر سکتی ہے؟ ان کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف جہنم اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی رہتی تھیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ واحد لا شریک ہے، اس کی محبت غیر مشروط ہونی چاہیے، یہ محدود لا محدود ہو، اس محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کے دیدار کا حصول ہو۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی تھیں، فرمایا کرتی تھی کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ سے ہی محبت کی ہے، ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ وہ ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھیں۔ وہ وصیت فرماتی تھیں کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کیا جائے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشم کا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہا کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں، تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے،
اے میرے آقا مقرب بندے خلوتوں میں تیرا کرب ڈھونڈتے ہیں، تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکیلے تارے سب تیرے سامنے سجدے کرتے ہیں، اور ہر چیز ایک انداز کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھیں۔ اس دعا کو اکثر راتوں کو چھت پر جا کر پڑھا کرتی تھیں۔ اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں نیند سے بند ہیں اور ہر کوئی اپنی خلوت میں ہے اور میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اور اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھی کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق عطا نہ کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہشوں کو روکنا مردانگی ہے۔ وقت وصال، ایک مدت تک لوگوں کو راہ حق کی روشن شاہراہ پر گامزن کرنے اور حق و صداقت کی راہ پر چلتے رہنے کی تلقین کرنے والی یہ عظیم شخصیت حالت نزا میں تھی اور بستر علالت پر آرام فرما تھیں۔ بصرہ کے نیک دل لوگ عیادت کی غرض سے حاضر خدمت تھے۔ اچانک حاضرین سے مخاطب ہوئیں کہ یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر تک گفتگو کی آواز آتی رہی۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئیں تو لوگ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت فرما چکی تھیں۔ اللہ کی عبادت گزار بندی، فرشتہ، مجاہدہ، صفت، عابدہ، صالحہ، فخر النساء نے 1805 ہجری میں بصرہ میں وصال فرمایا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ محبتوں کا یہ آبشار اس دنیا میں طویل عرصے گزارنے کے بعد اس طرح اس دنیا سے رخصت ہوا جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے۔ آپ کی سیرت اور آپ کا کردار، غرض کہ آپ کی پوری زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی عبادت، ریاضت، اللہ سے محبت یہ پیغام دیتی ہے کہ انسان خواہ مرد ہو یا عورت، اسے ہر حال میں خدا کی بندگی اور محبت کا حق ادا کرنا ہے۔ اسے دوزخ و جنت سے بے نیاز ہو کر معبود حقیقی کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسے صبر و رضا کا پیکر بننا، اسے اپنی زندگی کے شب و دراز خدا کے نور سے منور کرنا ہے تاکہ جب اس کا سفر آخرت ہو تو ہر راستہ اور منزل منور ہو۔ عورتوں کی فضیلت کے مباحثے میں فرماتی تھیں کہ اگر ان میں سے کوئی نبی نہیں تو کسی عورت نے خدائی کا دعویٰ بھی نہیں کیا، مگر تمام انبیاء، اولیاء، صدیق عورت کی گود میں ہی پرورش پاتے اور بڑے ہوئے ہیں، اور معرفت کی اصل خدا کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔ لائک کریں، شیئر کریں پلیز۔